و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ قابل سب تکریم معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق آمین کے متعلق ہے۔ سورۃ فاتحہ کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور سورۃ فاتحہ وَلَضَّالِّينَ پر ختم کرتے ہیں تو ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ امام ہے وہ بھی آمین کہے، مقتدی ہے وہ بھی آمین کہے، اگر الگ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آمین کہنا چاہیے۔ روایت کے اندر آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ پر سورۃ فاتحہ کو ختم کرے تو تم آمین کہو۔ اس روایت سے معلوم ہوا ہے کہ مقتدی کو بھی آمین کہنا چاہیے، اور روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ امام کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں، بخاری شریف کی روایت میں بہت پیاری فضیلت آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے اور یہاں پر سورۃ فاتحہ کو ختم کرتا ہے، فَإِنَّهُ، پھر اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ تم بھی اس وقت اگر آمین کہو گے تو تمہاری موافقت فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین اس موافقت کی برکت سے تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو آمین کہنا اتنا پیارا عمل ہے، اتنا مستحب عمل ہے، لیکن اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آمین بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے، اور اسی طریقے سے بہت آہستہ آواز سے بھی نہیں کہنی چاہیے، بلکہ کم از کم اتنی اونچی آواز تو ہو کہ ہمارے اپنے کانوں تک تو آواز آئے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز میں سورۃ فاتحہ کو ختم فرمایا تو آمین کہی، اخفا بہا صوتہ، اور اپنی آواز کو پست فرما لیا۔ تو میرے محترم دوستو، معلوم ہوا کہ نہ بالکل آواز کو پست کرنا ہے اور نہ ہی بہت ہی بلند آواز سے آمین کہنی ہے، ہم نے درمیانی آواز سے آمین کہنی ہے۔ میرے محترم پیارے دوستو، جن روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے، یاد رکھنا میرے پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کچھ کلمات نماز میں بلند آواز سے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ بعض تعلیمات ایسی ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ان کا حکم ارشاد فرمایا اپنے بیان کے اندر، اور بعض تعلیمات ایسی ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ان کی تعلیم دی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ تو اسی طریقے سے روایت موجود ہے، چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ظہر کی نماز میں ایک سورت تلاوت فرمائی اور سورت کے بعض کلمات کو بلند آواز سے پڑھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ظہر کی نماز میں تو بلند آواز سے قرأت نہیں ہوتی، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز میں بلند آواز سے قرأت فرما کر امت کو تعلیم دی ہے۔ تو اسی طریقے سے جن مواقع کے اندر آقا علیہ السلام نے بلند آواز سے آمین فرمائی ہے، آمین کہی ہے، تو وہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، نہ ہی بہت زیادہ بلند آواز سے آمین کہنی ہے کہ جس سے جو ہے ساتھ والے نمازی بھی ڈسٹرب ہو اور جس سے ساتھ والے نمازیوں کو بھی پریشانی ہو، نہ ہی بالکل آہستہ آواز سے آمین کہنی ہے، بلکہ کم از کم اتنی آواز ہو جو ہمارے اپنے کانوں تک تو آئے۔ یہ ہے آمین کہنے کا مستحب عمل۔ تو میرے دوستو، جس طرح ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم نے آمین کہنی ہے، اگر ہم امام کے پیچھے ہیں، اگر وَلَضَّالِّينَ پر امام قرأت فرماتے ہیں، ختم فرماتے ہیں، تب بھی ہم نے آمین کہنی ہے، اور اگر ہم نماز پڑھا رہے ہیں یعنی ہم امام ہیں تب بھی ہم نے آمین کہنی ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، احادیث سے